ہن جناب دے سامنے قابل عزت بھائی جان ہن جناب دے سامنے قابل عزت قابل احترام جناب علامہ محمد علی حمدانی صاحب آف اسلام آباد وہ خطاب فرمائے سن، اور انہاں دے بعد قاری القصائد ذاکر اہل بیت جناب عباس رضا جھنڈوی صاحب وہ انشاءاللہ تو مولا جشن سنے سن۔ قبلہ علامہ محمد علی حمدانی صاحب ہونی بھائی مزمن علی دس گئے 3:30 تو 4:30 اتنے امام بارگاہ حیدر شاہ والے محرم پاک پڑھسن پورا عشرہ وہ پڑھسن تے 11:30 تو دسن یا 11:30 تو 11:30 تک بیا جڑے پڑھسن علامہ صاحب جو 11 تو 12 وہ رضا محمد رضا جی محمد رضا جان کاظمی صاحب 11 تو 12 پڑھسن، اور علامہ صاحب انہوں دے بعد ذاکر اہل بیت جناب ملک عمران رضا جھنڈیر صاحب پڑھسن وہ پڑھسن اتھائیں اعلان ٹھیک ہے ہاں 4:30 تو 5 انہوں دے بعد 4:30 تو 5:30 جناب ذاکر اہل بیت ملک عمران رضا جھنڈیر صاحب پڑھسن۔ 27 رجب انشاءاللہ صبح 8 بجے مجلس شروع تھی سی زوار اختر باسیال سے پڑھسن، 8:30 بجے جناب علامہ منظور حسین جوادی سے پڑھسن، 9:30 بجے جناب سردار وسیم العباس خان بلوچ سے پڑھسن، 9:30 تو 10:30 بجے اختتام ہو سی مجلس دا 27 رجب کو اتھائیں این بارگاہ دے وچ انہوں نے بعد لوٹنے سلانہ مجلس 27 او سی اے اینڈ دوتے جڑے ذاکر پڑھ سی قرآن دازی تھی سی جڑے مولا دے زبانہ دا نا نکل سی او انشاءاللہ تساں بیٹھے ہو۔ میں مودبانہ ملتمساں جناب علامہ محمد علی حمدانی صاحب دی خدمت وہ تشریف گنا سن اور تو آپ کو ذکر سنے سن جناب علامہ محمد علی حمدانی صاحب۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جاء لنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ میرے ساتھ خطبے کا یہ پہلا جملہ ہر مومن دہرائے گا، اس لیے کہ آج ہماری بڑی عید ہے اور میں عربی زبان میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمارے دلوں میں علی کی ولایت عطا کی۔ الحمدللہ الذی جاء لنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین انیس الغریبین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ الساریۃ الجاریۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ 13 رجب کو اکٹھے ہو کے جو میں اور آپ فضائل علی سننے اور بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ علی کے فضائل بیان کرو۔ آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، خدا کی قسم فہرست بناؤ کہ اللہ نے کیا 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 عطا کیا ہے، تو ہر مومن کو سر فہرست یہی نظر آئے گا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے علی عطا کیا ہے۔ یہ میں 8-10 گھنٹے کا سفر آپ کے لیے کر کے آیا ہوں، اور آپ 1 بجے سے جشن ضرور سن رہے ہیں، لیکن تھکے تھکے ماحول میں علی کے فضائل بیان کیے نہیں جا سکتے۔ بلند آواز سے حیدری حیدری، نعرہ حیدری۔ ڈاکٹر علی شریعتی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہتے ہیں شیعو ناز کیا کرو، اللہ نے بھری کائنات میں ایک علی بنایا تھا، تمہیں تحفے میں عطا کر دیا۔ ہر شے کے 4 وجود ہیں۔ وجود قطبی، میرے سامنے کتاب ہے، کتاب کاف تا الف اور با، میں لکھتا ہوں، یہ اس کا وجود قطبی ہے۔ میں نے لفظ بولا کتاب، یہ وجود لفظی ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو دکھائی کتاب، یہ وجود خارجی ہے، یعنی جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ ذرا نگاہوں کو بند کر کے سوچو کتاب، تو جو ذہن میں کتاب کا تصور آیا، اسے وجود ذہنی ہوتے ہیں۔ میں کتنے فضائل بیان کروں اپنے مولا کے، اللہ نے ہر شے کو 4 وجود عطا کیے، قطبی، لفظی، خارجی اور ذہنی۔ میں کتاب 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 بولتا رہوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کتاب 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 لکھتا رہوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی ہر وجود کا کوئی ایک فائدہ ہے۔ لیکن رکھو میرے سر پہ قرآن، اگر علی کو سوچو تو بھی عبادت ہے، علی کو لکھو تو بھی عبادت ہے، علی کو بولو تو بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کی زیارت کرو تو بھی عبادت ہے۔ علی کو 4 وجود عطا کی۔ حلیمہ سعدیہ ان کی بیٹی ہیں، حرہ سعدیہ۔ زمانے کے ظالم بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ علی کی مومنہ تو علی کے فضائل سکھا رہی ہے معاشرے کو۔ مشکل زمانہ تھا، مشکل ماحول میں حرہ سعدیہ کیا کہتی تھی؟ کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لکھتی اور ان پہ نبی کی حدیثیں لکھتی، جن پہ نبی نے علی کے قصیدے بیان کیے تھے، اور پھر محلے میں خواتین کو دے کے آتی اور کہتی جب تمہارے شوہر گھر واپس آئیں تو ان سے پوچھنا یہ علی کا سچا قصیدہ ہے یا نہیں، یہ نبی نے کہا ہے یا نہیں۔ کس مشکل ماحول میں، جب زمانے نے علی کے فضائل بیان کرنے پر پابندی لگا رکھی تھی، جب بچوں سے بکری اور بھیڑ کے بچوں کو گھسیٹا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ علی نے بھیجے تھے سپاہی جو تمہارے کھلونوں کو لے کے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور لوگ آتے اور وہ ان بکری کے بچوں کو دے کے چلے جاتے اور بچوں کو سمجھاتے کہ یہ علی نے لیے تھے اور ہم تمہیں واپس کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس مشکل ماحول میں جب فضائل پڑھے نا تو حجاج بن یوسف نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، کہا جاؤ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حرہ سعدیہ کو گرفتار کر کے لے کے آؤ۔ جیسے ہی سپاہی پہنچے پتا چلا گرفتاری کا حکم آیا ہے، فوراً گئی، غسل کیا، سفید لباس بطور کفن پہنا، گھر کی دہلیز سے قدم رکھ رہی تھی تو چھوٹے بچوں نے پوچھا ماں کہاں جا رہی ہے؟ بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگی کہ اللہ نے علی کی جو محبت مفت میں عطا کی تھی آج اس کی قیمت دینے کے لیے جا رہی ہوں، آج علی کی قیمت ادا کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اور جب دربار میں پہنچی تو حجاج نے کہا کہ میں نے سنا ہے تو علی کو فلاں 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 سے زیادہ افضل مانتی ہے۔ کہنے لگی نہیں، تجھے کسی نے غلط بتایا ہے، میں علی کو اس سے افضل نہیں مانتی۔
کہنے لگا اچھا ڈر گئی ہے، لگتا ہے کہ گھبرا گئی ہے۔ مسکرا کے روبدار آواز میں کہنے لگی علی والے گھبرایا نہیں کرتے، سن میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں علی کو اس سے افضل نہیں مانتی، بلکہ میرا پیر علی نوح سے بھی افضل ہے، آدم سے بھی افضل ہے، ابراہیم سے بھی افضل ہے۔ کہنے لگی اگر ابھی دلیل نہ دی تو تمہارا سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ کہنے لگی کہ ہم دلیل کے بغیر بات ہی نہیں کرتے، سن میرا علی نوح نبی سے اس لیے افضل ہے کہ اللہ نے نوح نبی کو بیٹا دیا تھا جو نبی کا منکر ہو گیا تھا، میرے علی کو اللہ نے حسنین جیسے شہزادے عطا کیے ہیں۔ میرا پیر علی موسیٰ نبی سے اس لیے افضل ہے کہ جب اللہ موسیٰ نبی کو کہہ رہا تھا کہ جاؤ اور فرعون کو جا کے تبلیغ کرو، تو موسیٰ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ کوئی مددگار بھیج، کوئی مدد کرنے والا بھیج۔ میرا علی جب سورہ توبہ کی تبلیغ کرنے جا رہا تھا تو خندق ہو چکی تھی، خیبر ہو چکی تھی، احد ہو چکی تھی۔ علی نے کسی کا ماما مارا ہوا تھا، کسی کا چچا مارا ہوا تھا، لیکن علی شیروں کی طرح جا رہا تھا اور اللہ کا قرآن سنا رہا تھا، اور کہا کہ تمہارا علی ابراہیم نبی سے کیسے افضل ہے؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن پڑھا ہے۔ کہا کیا ہے قرآن میں؟ کہا ابراہیم خدا سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ آواز آئی ابراہیم اطمینان نہیں، ایمان نہیں۔ کہا ایمان تو ہے لیکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ خدا کی آواز آئی، قرآن پڑھ رہا ہوں، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے، کیما بنا، 4 چوٹیوں پہ رکھ، ان کو بلا، تیری طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ ابراہیم وہ جو اللہ سے اطمینان قلب کا سوال کرے، اور میرا پیر علی وہ جو منبر کوفہ پہ بیٹھ کے کہے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر علی کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دو علی کے ایمان میں اضافہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، کریم اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کہ اس اللہ نے علی عطا کیا ہے۔ سید الانبیاء ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، محمد مصطفیٰ فرمایا کہ محشر کا میدان بڑا مشکل ہوگا، کچھ لوگ اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکیں گے، کچھ لوگ ان کے بدن پر لباس موجود نہیں ہوگا، کچھ لوگ ان کو بیٹھنے کی جگہ موجود نہیں ہوگی۔ جب سارے گھبرا گئے نا تو محمد مصطفیٰ نے پھر فضائل پڑھنا شروع کیے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ یبعث اناس، اللہ محشر کے میدان میں کچھ لوگوں کو کھڑا کرے گا جو نور والی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہم علی قراء سے من نور، وہ نور کی کرسیوں والے بیٹھے ہوں گے۔ اور پھر معراج فضائل کا جملہ ہے، کہا لیسو من الشہداء وہم بمنزلت الشہداء، دنیا میں شہید بن کے تو نہیں اٹھے ہوں گے لیکن اللہ قیامت میں شہیدوں والی صف میں جگہ عطا کرے گا۔ پھر اس سے بڑا جملہ کہا ہم لیسو من الانبیاء وہم بمنزلت الانبیاء، دنیا میں نبی بن کے تو نہیں آئے ہوں گے لیکن اللہ قیامت کے دن نبیوں والی صفوں میں جگہ عطا کرے گا۔ اتنے فضائل سنیں تو مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا انا منہم، میں ان میں موجود ہوں گا۔ فرمایا لا نہیں تو نہیں ہوگا، بیٹھ جا۔ پھر کہا ایک اور شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا انا منہم، میں موجود ہوں گا۔ کہا نہیں تو بھی بیٹھ جا، تم بھی موجود نہیں ہوگا۔ تیسرے شخص نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا من ہم، اتنی عظمتوں والے کون ہوں گے؟ عظمتیں سنی ہے نا، نور کی آنکھیں، نور والی کرسی، شہیدوں کی صف میں جگہ، نبیوں کے مقام میں جگہ۔ تو سید الانبیاء نے یوں روایت کے جملے ہیں، رفع یدہ، محمد مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ووضع علی راس علی ابن ابی طالب، اور میرے مولا علی کے سر پہ رکھ کے کہا اتنی عظمتوں والے ھذا وشیعتہ، اتنی عظمتوں والے
علی اور علی کے چاہنے والے، خدا کی قسم ناز کیا کرو، اللہ نے علی جیسا پیر عطا کیا۔ اگر فضائل سننے کا دل ہے اور میں پڑھتا رہوں تو ایک بلند آواز سے نعرہ سنا دیجیے۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کی، مفاتیح الاعجاز، ترجمہ شرح گلشن راز۔ یہ کتاب لکھی ہے محمود بن یحییٰ بن علی الجیلانی نے، اور آپ حیران ہو جائیں گے، یہ کتاب آج کل کی چھپی ہوئی نہیں، یہ 1925 میں چھپی ہے، آج سے 98 سال پہلے، اور مطبوع ہے گلزار ہند پریس لاہور۔ بڑی خوبصورت روایت لکھی کہ جب سید الانبیاء کو اللہ نے معراج پر بلایا تو استقبال کے لیے 1.25 لاکھ نبی، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی محمد کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ توجہ ہے، وہاں زیادہ ٹھنڈ کے اثرات تو نہیں ہیں، نعرہ حیدری۔ تو محمد مصطفیٰ 1.25 لاکھ نبیوں کا مجمع، آواز قدرت آئی، محمد سلہم، ان سے پوچھ، بماذا بعثتم، تمہیں نبوتیں کیوں عطا کی ہیں؟ پوچھنے والا محمد مصطفیٰ، مجلس کا بانی خود خدا، مجمع 1.25 لاکھ نبیوں کا۔ سوال کیا ہے مجمع سے کہ محمد آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب سے پوچھ، تمہیں نبوت کیوں ملی ہے؟ جب سید الانبیاء نے پوچھا، کتاب کے لفظ ہیں کہ سنو اے محمد مصطفیٰ، فقالو، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے اکٹھے ہو کے بولے، ہمیں اللہ نے نبوت عطا کی ہے، 3 اقرار کیے ہیں، ان شہادت لا الہ الا اللہ، ہم نے اللہ کا اقرار کیا، تیری نبوت کا اقرار کیا، اور وب اقرار ولایت علی ابن ابی طالب، اور علی کے اقرار کے بعد محترم سامعین گرامی، یہ کتابیں بھری پڑی ہیں، یہاں ڈھیر لگ جائے، زمانے والوں کو علی سمجھاتے سمجھاتے۔ احمش، صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد، بآواز بلند صلوات ہدیہ کرتے۔ 10 محرم 61 ہجری 2 مشہور بچے پیدا ہوئے، ایک عمر ابن عبدالعزیز جس نے اولاد زہرا کو فدق واپس کیا تھا، اور دوسرا قاری احمش، یہ ایک آنکھ سے دیکھتا تھا، دوسری آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا۔ 80 سال کی عمر میں اس نے ارادہ کیا کہ اب پتہ نہیں کب زندگی سے چلا جاؤں، آخری حج کر کے آتا ہوں۔ یہ علی کو بلا فصل نہیں مانتا تھا، توجہ ہے، یہ آپ کی طرح علی کو پہلا امام نہیں مانتا۔ اس نے کہا کہ میں حج کر کے آتا ہوں۔ جب سفر طولانی ہوا، پہنچا تو دیکھا کہ ایک صحرا میں، ایک بیابان میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ کہا کہ اس بیابان میں تو کوئی آبادی نہیں، یہاں کون ہے؟ جب قریب گیا، خیمے کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جسے دونوں آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آ رہا۔ حیران ہو گئے، کہا السلام علیک یا امت اللہ، اے کنیز خدا میرا تم پر سلام ہو، اس جنگل بیابان میں کیا کر رہی ہے؟ کہا اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، اور پلٹ کے کہنے لگی کہ انت احمش، کیا تو قاری احمش ہے؟ حیران ہو کے پوچھنے لگا تو مجھے کیسے جانتی ہے؟ کہا تجھے کون نہیں جانتا، تیری خوبصورت آواز کی تلاوت تو پورے عرب نے سن رکھی، توجہ ہے، پورے عرب نے سن رکھی ہے۔ کہا یہاں کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی میں
علی کو اپنا پیر مانتی ہوں، میرا قبیلہ علی کو پیر نہیں مانتا، میرے قبیلے والوں نے کہا ہے یا قبیلہ چھوڑ دے یا علی چھوڑ دے۔ کہا تو نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا میں نے قبیلہ چھوڑ دیا ہے، علی پیر کو نہیں چھوڑا۔ میں اپنے کہا اب زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے؟ کہا زندگی اب بسر ہو رہی ہے کہ 3 دن کے بعد ایک نوکر آتا ہے، روٹی کے خوش ٹکڑے دے جاتا ہے، بس کھا رہی ہوں، اللہ کی عبادت کر رہی ہوں اور علی علی کر رہی ہوں۔ اب اس نے ایک طنز کیا، کہانی یاد ہے نا میرے بچوں؟ یہ علی کو پیر نہیں مانتا، قاری احمش علی کو اپنا پیر نہیں مانتا۔ کہنے لگا تو جو علی کے لیے اتنی قربانیاں دے کے آئی ہے، علی سے آنکھیں کیوں نہیں مانگتی؟ کہنے لگی میرے عقیدے کی توہین نہ کر، میں نے علی کو دنیا لینے کے لیے امام نہیں مانا ہے، آخرت کے لیے مانا۔ میں نے علی کو امام سمجھا ہے تو مانا ہے۔ کہا پھر پلٹ کے اس نے ایک طنز کیا تھا نا، علی سے آنکھیں کیوں نہیں مانگی؟ اس نے پلٹ کے سوال کیا خاتون نے قاری احمد سے، تو اپنا سنا، تو جو اتنا مشہور قاری ہے، تو ساری زندگی الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھتا رہا، تجھے اللہ کے قرآن میں میرا پیر نظر نہیں آیا؟ جواب پلٹ کے دیا۔ اب یہ چپ کر گیا، اس سے کوئی جواب نہ بنا، خیمے کا پردہ رکھا اور چپ چاپ حج پہ چلا گیا۔ اب ایک ایک قدم اٹھا رہا ہے، لیکن بار بار بوڑھی عورت کا سوال ذہن میں قدم رکھ رہا ہے، تو کیسا قاری قرآن ہے، تجھے ہم سے لے کے والناس تک میرے علی کا حق نظر نہیں آیا، میرے علی کے فضائل نظر نہیں آئے۔ اب مناسک کے حج کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، صفا جاتا ہے، مروہ جاتا ہے، سارے حج کے اعمال کر چکا نا، بس آخری جملہ تو کعبہ کو گواہ بنا کے کہنے لگا، دل مطمئن نہیں تھا لیکن اس نے کوئی ایسی دستک دی ہے۔ یہ جو ہمارے بھائی ایک سمندر پار کر کے یہاں پہ ہمیں جمع کرتے ہیں کہ مولا علی کے فضائل بیان کیے جائیں، ہمیں تو پتہ ہے ہمارے مولا مولود کعبہ ہیں، یہ فضائل ہیں اور ہر سال معرفت کی سیڑھیاں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ یہ دستک دینے کے لیے جمع ہوتے ہیں کہ سنو ہمارا علی کتنی بلندیوں والا ہے۔ جب کعبہ کو الوداع کرنے لگا تو کہنے لگا، مولود کعبہ کی قسم، کعبہ گواہ رہنا، میں نے علی کو اپنا پیر مان لیا۔ اب کعبہ کی برکت سے زندگی بدلی، پلٹا، کہا حج تو ہو گیا اور حج بھی پورا حج ہو گیا، اب گھر نہیں جاتا، پہلے اپنی محسنہ کا شکریہ ادا کرتا۔ جنگل بیابان کی طرف گیا اور وہاں دیکھا تو خیمہ موجود ہے، خوش ہو گیا کہ ابھی اس کا شکریہ ادا کروں گا جس نے علی کا راستہ، داڑھی سفید ہو گئی تھی، علی کو نہیں پہچانا تھا، اب پہچان لیا ہے۔ خیمے کا پردہ ہٹایا تو پریشان ہو گیا، خیمہ تو موجود ہے لیکن کوئی بیوی بیٹھی ہوئی نہیں ہے۔ اب سواری کو چاروں طرف دوڑایا، بھاگا تو دیکھا دور ایک باغ ہے، وہاں ایک عورت پھل اکٹھی کر رہی ہے۔ دور سے کہنے لگا، اے کنیز خدا میں جلدی میں ہوں، میرا سوال کا جواب جلدی میں دے، اس خیمے والی بی بی کہاں ہے؟ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا، کہا احمش بھول نہیں، میں ہی وہ خیمے والی ہوں۔ حیران ہو کے سوال کیا، تیری تو آنکھیں نہیں تھیں، تو تو دیکھ رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا پریشان کیوں ہوتا ہے،
جس اللہ نے علی کے صدقے میں تمہیں 80 سال کی عمر میں حق عطا کیا ہے، اسی اللہ نے مجھے علی کے صدقے میں 2 آنکھیں عطا کی۔ کیا خیال؟ اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ محترم سامعین، بس میرے بھائی تشریف لا چکے ہیں، زیادہ زحمت نہ دوں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے در آل محمد عطا کیا ہے۔ الحمدللہ الذی جاء لنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ میرے پاس کتاب ہے ینابیع المودہ، لاہور سے اس کا ترجمہ ہوا عرفان آل محمد کے نام سے۔ لکھنے والے بھی ہمارے اہل سنت بھائی عالم ہیں، ترجمہ کرنے والے بھی اہل سنت عالم ہیں، پیر طریقت تنویر المصطفیٰ قادری اویسی صاحب۔ صفحہ نمبر 206 پہ بڑی خوبصورت روایت، بس یہ ایک روایت سنا کے آپ کے فضائل کی معراج ہو کے اجازت چاہ رہا ہوں۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ قیامت کا میدان کیسے ہوگا؟ کہا جی قیامت کا میدان ایسے ہوگا کہ دھوپ ہوگی، پیاس ہوگی، کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کہیں پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہوگا، آدم سے لے کے قیامت تک سارا مجمع جمع ہوگا، لیکن اللہ اس دھوپ والے ماحول میں ایک مرد مومن کو کھڑا کرے گا جس کے ہاتھ میں ایک علم ہوگا اور اس کا سایہ مشرق سے لے کے مغرب تک پھیلا ہوا ہوگا۔ سنی عالم دین کہتا ہے وہ مرد مومن کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب ہوگا۔ اور نعرے والا جملہ تو ابھی باقی ہے۔ اس مشرق سے لے کے مغرب تک والے علم پر 3 جملے لکھے ہوں گے۔ پہلا جملہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہاں محترم سامعین، یہ کتنے فضائل بیان کروں۔ ابھی مجھ سے پہلے بھی آپ قصیدہ سن رہے تھے، میرے بعد بھی آپ قصیدہ سنیں گے۔ میں آپ کو ایک قصیدہ سناؤں جو علی کی ولادت کے 3 دن بعد پڑھا گیا۔ یہ جشن کہاں پہ ہو رہا ہے؟ دربار امام برگاہ شاہ نجف حیدر شاہ والے۔ یہ قصیدہ، یہ جشن جو 3 دن کے بعد ہوا، یہ کعبہ کے اندر ہوا۔ مجمع خود علی اور علی کی ماں ہے، پڑھنے والا وہ خود خدا ہے۔ کتاب کا نام الصحیح من سیرت علی ابن ابی طالب، 10 جلدوں کی عربی کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 145 پہ یہ کتاب لکھی ہے کہ جب آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی دادا ابو آتے ہیں کہتے ہیں نام میں لکھوں گا، نانا ابو آتے ہیں کہتے ہیں نام میں رکھوں گا۔ پریشان ہو گئے ہو؟ اے جی نان کے رکھے سن، داد کے رکھے سن، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ سوال کرو نا علی والوں سے، علی کا نام کس نے رکھا؟ ننہال نے رکھا یا ددہال نے رکھا؟ کتاب کا نام الصحیح من سیرت علی ابن ابی طالب، 10 جلدیں، پہلی جلد کے صفحہ نمبر 145 سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا نام علی کے رکھنے کا مسئلہ ہے نا، حاتف ابی حاتف، جب فاطمہ بنت اسد علی کی ماں نے کعبہ سے باہر قدم رکھا نا، لما اردت ان اخرج من البیت اللہ، بی بی فاطمہ کہتی ہیں جب میں نے ارادہ کیا کہ میں اب کعبہ سے باہر قدم رکھوں، حاتف ابی حاتف، ایک غیبی آواز آئی اور اس نے کہا سمیہ علی،
سمی ہے علیًا ہوال علی الاعلی یقول انی شققت اسمہ من اسمی وادبتہ بادبی ووافقتہ علی غامز علمی ہوالذی یکسر الاسنام فی بیتی ہوالذی یؤذن فوق ظہر بیتی۔ میرے محترم خاموش سامعین، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ چپ ہو جائیں، اس لیے کہ آپ کہیں گے مولانا ترجمہ تو سناؤ۔ پہلا جملہ قصیدے کا، اے فاطمہ یہ کوئی عام بچہ نہیں، اس کا نام علی رکھنا۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے اسے اپنے نام سے نام مشتق کر کے علی نام دیا ہے، اسے اپنے آداب سکھائے ہیں۔ بہت معراج کا جملہ کہا، ہوالذی یکسر الاسنام فی بیتی، یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ وہ ہے جو میرے کعبے کے بتوں کو توڑے گا۔ ہوالذی یؤذن فوق ظہر بیتی، یہ وہ ہے جو میرے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے آذان دے گا۔ اور یہاں قصیدہ ختم نہیں ہوا، پھر آپ سے مخاطب ہو کے کہا، طوبی لمن احبہ وویل لمن ابغضہ، قیامت تک کے لیے خوشخبری سنا دو، جو علی کو دل میں بساتا جائے گا وہ آباد ہوتا چلا۔ شاعر نے، اردو شاعر نے بڑا خوبصورت اسی منظر کو بیان کیا کہ علی کی ولادت بھی کعبہ میں ہوئی، اور ایک اور نبی کی ولادت بھی کعبہ میں، ایک اور نبی کی ماں بھی اللہ کے گھر میں رہتی تھی، لیکن ان کو ہٹایا گیا اور علی کی ماں کو بلایا گیا۔ تو شاعر کہتا ہے اس گھر میں رہتی تھی مریم مگر اسے ایک لمحے میں ہٹایا گیا، اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں، مجھے آواز دے کے بلایا گیا۔ اس گھر میں رہتی تھی مریم مگر اسے ایک لمحے میں ہٹایا گیا، اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں، مجھے آواز دے کے بلایا گیا۔ اسے عیسیٰ ملا، مجھے حیدر ملا، میرا منصب بھی اس سے بڑھایا۔ بس آخری جملہ، اس گھر میں رہتی تھی مریم مگر اسے ایک لمحے میں ہٹایا گیا، اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں، مجھے آواز دے کے بلایا گیا۔ اسے عیسیٰ ملا، مجھے حیدر ملا، میرا منصب بھی اس سے بڑھایا گیا۔ وہ ہلاتی کھجوریں تو گرتے تمر، اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا۔ میں تو 3 دن اللہ کی مہمان رہی، میرا کھانا بھی جنت سے آتا۔ یہ علی کی جتنے فضائل بیان کیے جائیں، یہ شب و روز کم ہو جائیں گے، علی کے فضائل کا احساس ممکن نہیں۔ محترم سامعین، جبکہ میں آپ سے اب رخصت لینا چاہتا ہوں، آج میں اپنے نوجوانوں سے ایک سوال کروں گا۔ علی دنیا میں 4000 قومیں آباد ہیں، کتنی؟ 4000۔ ہر قوم کا اپنا اپنا کوئی نہ کوئی پیر اور پیشوا ہے۔ یہ آج کی تاریخ بیان کر رہا ہے۔ اب حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کتنی قومیں آئیں، کس نے کس کس کو مانا، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ میرا اپنی نوجوانوں سے سوال ہے، کیا کوئی دنیا کا پیر میرے اور آپ کے پیر سے افضل ہے؟ بعد از محمد مصطفیٰ دوسرا نمبر علی کا ہے نا؟ ہاں، کوئی افضل ہے؟ تو 4000 قوموں میں میرا اور آپ آج نمبر کتنا ہے؟ مشکل کشا کو ماننے والے، آج ہم اسلام آباد سے چلے یہاں تک آئے، 21ویں صدی، ہر پیٹرول پمپ پہ تھوڑا تھوڑا پیٹرول دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ کل مہنگا ہوگا تو پھر بیچا جائے گا۔ آج دنیا روبوٹک سائنسز پہ کام کر رہی ہے، آج دنیا ٹیکنالوجی پہ کام کر رہی ہے، اور میرے اور آپ کے ملک میں 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے، اور 1 گھنٹہ بجلی بلکہ 4 8 گھنٹے نہیں آتی اب تو۔
اس طرح کے مشکلات میں اور آپ آج بھی گھرے ہیں۔ کون مشکل کشا کے ماننے والے ہیں؟ کون جو 5 کروڑ کی تعداد میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اگر علی کا پہلا نمبر ہے تو علی کے ماننے والوں کا بھی پہلا نمبر ہونا چاہیے۔ یہ زندگی اگر اللہ نے علی کے صدقے میں دی ہے تو اس زندگی کا حق یہ ہے کہ علی کے چاہنے والوں کو بھی مشکلوں سے نجات دو، اور پھر علی کے دروازے سے تو خیرات بانٹی جاتی ہے، خیرات تقسیم ہوتی ہے۔ علی کے ماننے والے دنیا بھر کے لوگوں کی مشکلات حل کریں، سارے وطن کے اہل وطن کی مشکلات کو حل کریں۔ کتنی بڑی تعداد میں میرے سامنے نوجوان تشریف فرما ہیں، میں اگر جسارت کروں کہ کتنے ہیں کہ جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم آج کی جدید سائنسز میں پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں 2015 سے لے کے آج 8 سال ہو گئے مختلف عناوین سے یہاں پہ حاضر ہوتا رہا۔ آپ کے لیا میں جتنا ذہین دماغ لیا میں ہے، جتنا بہترین لائق بچے اللہ نے ہمیں علی کے صدقے میں مانگے ہیں، تو یہ بہترین بچے ہیں نا، تو ضروری ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں، ہم اپنا لاہے عمل تیار کریں، ہم اہل وطن کو بھی مشکلات سے نجات دیں، خود بھی مشکلات سے نجات پائیں، اکٹھے ہوں، اپنی زندگی کے مائل سٹون بنائیں کہ ہم نے 5 سال کے بعد یہ ہدف حاصل کرنا ہے، 10 سال کے بعد یہ ہدف حاصل کرنا ہے، 20 سال کے بعد دنیا کے 200 ممالک سے پہلا نمبر ہمارے ملک کا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے امام کا پہلا نمبر، قوموں میں علی کے چاہنے والوں کا پہلا نمبر، اور علی کے چاہنے والے جہاں رہتے ہیں اس ملک کا بھی پہلا نمبر ہونا چاہیے۔ دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے، میرے محترم سننے والے نوجوانوں سے خصوصاً عرض کروں گا، عشرہ محرم میں بھی انشاءاللہ ایک موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تفصیلی گفتگو ہوگی کہ ہم یہ لاہے عمل تیار کریں کہ 10 سال 5 سال 12 سال کے بعد ہم نے اپنی نسل لوگوں کو کہاں دیکھنا ہے۔ تمام حاضرین کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مزمل بھائی، ڈاکٹر صاحب اور جتنے ان کے رفقائے کار ہیں، ان تمام کی خیر و برکت کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، اور آپ مومنین جو اتنی بڑی تعداد میں اپنی دلی حاجات کو لے کے آئے ہیں، مولا کائنات کے وسیلے سے مانگتے ہیں، اور اللہ نے یہ کہا ہے علی کے وسیلے سے مانگو، تمہیں خالی ہاتھ نہیں پلٹاؤں گا۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہن جناب دے سامنے پورے ورلڈ دے معروف مداح اہل بیت، ذاکر اہل بیت، قاری القصائد، برادر محترم جناب عباس رضا جھنڈوی صاحب آپ لاہور موجود ہیں انشاءاللہ۔ تو کچھ سائیاں دا جشن سنے سن، اے زائرین واسطے جڑی پرچیاں پاتیاں گئن قرآن دازی بھائی مزمل ہونی بیٹھے انہوں نے رس گئن، انتہائی قابل عزت قابل احترام جناب سردار قیصر عباس خان مقصی صاحب تشریف گھنن، او انشاءاللہ دی قرآن دازی اپنے دست مبارک نور کرے سن۔ تمام سادات مومنین مالک کائنات آج دے جشن دا صدقہ تسا سارے دی حاضری قبول فرماوے، اور آج دی بڑی دعا ہے کہ مالک کو فریاد کرو کہ اپنے کعبے جے کو بھیجے جڑی ذات کو مولا علی کو این علی دے دکھاں دا صدقہ امام وقت دا ظہور فرما میرا مالک، اور ساکوں سرکار دے ناصرین جو مالک شمار فرما، جی میں علامہ صاحب فرمائے دے پر اتفاق و اتحاد دی دولت تو مالا مال فرما، ملک پاکستان کو مالک ترقی عطا فرما۔ بھائی ڈاکٹر مدثر صاحب کو مولا شہزادہ امیر کائنات اور سرکار اصغر دا صدقہ مولا حیاتی والا بیٹا عطا فرما۔ بھائی حسنین عباس منیجر بینک الحبیب کوٹ عدو تو مالک انہوں کو حیاتی والا بیٹا عطا فرما۔